بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احتجاجی تحریک اکیلی اڑان، تحریک انصاف مولانا فضل الرحمن کو رام کرنے میں ناکام۔ مولانا فضل الرحمن نے احتجاجی تحریک اکیلے ہی چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر حضرت مولانا فضل الرحمن پشین جلسے میں شرکت کے لیے کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ بلوچستان ایئرپورٹ پر بڑی تعداد میں قیادت اور کارکنوں نے مولانا فضل الرحمن کا استقبال کیا۔ جمعہ کو مولانا فضل الرحمن کا کوئٹہ ایئرپورٹ پر صوبائی امیر سینیٹر مولانا عبدالواسع، جنرل سیکرٹری آغا محمود شاہ، اپوزیشن لیڈر یونس عزیز، زہری دلاور خان کاکڑ، اصغر خان ترین اور دیگر نے استقبال کیا۔ مولانا فضل الرحمن آج پشین میں جمعیت علماء اسلام عوامی اسمبلی کے نام سے جلسے میں شرکت اور خطاب کریں گے۔ جمعیت علماء اسلام کے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق موسم کی مخدوش صورتحال کے باوجود ہزاروں لوگوں کی شرکت متوقع ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن نے بدترین دھاندلی کے خلاف میدان میں اترنے کا اعلان کیا ہے، جس کے سلسلے میں پشین میں بھرپور عوامی قوت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ پریس ریلیز کے مطابق کوئٹہ سے مولانا فضل الرحمن کی ریلی کی شکل میں پشین آمد ہوگی، جہاں وہ تاج لالا گراؤنڈ میں عوامی اسمبلی کے نام سے منعقدہ جلسے سے خطاب کریں گے۔ جلسے میں صوبہ بھر سے قافلے شریک ہوں گے۔ جلسے کی تیاریوں کے سلسلے میں صوبائی جماعت و ضلعی جماعت کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ پشین میں سیکورٹی کی نگرانی کے لیے جمعیت علماء اسلام کے ہزاروں سالار اپنی خدمات سر انجام دیں گے، جو جمعیت علماء اسلام کی قیادت اور کارکنوں کی سیکورٹی پر مامور ہوں گے۔ ادھر دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ بلوچستان کے ضلع پشین میں جمعیت علماء اسلام کے جلسہ میں ممکنہ دہشت گردی کے پیش نظر تھریٹ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر پشین جمعداد مندوخیل کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پشین میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے تھریٹ الرٹ موصول ہوا ہے۔ کہا گیا ہے کہ آج 20 اپریل کو مولانا فضل الرحمن کی قیادت میں پشین میں جلسہ منعقد ہو رہا ہے، جسے دہشت گرد نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے امیر مولانا عبدالواسع کو آگاہ کر دیا گیا۔ ڈی سی پشین نے جمعیت علماء اسلام کی قیادت سے امن و امان کی صورتحال کو مد نظر رکھ کر جلسہ ملتوی کرنے کی بھی درخواست کی ہے۔ پرامن ووٹنگ ملک کے لیے اچھی علامت۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے قومی صدر و قائد مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے بعد اپنی رہائش گاہ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمانی الیکشن 2024 نہایت پرسکون انداز میں ہو رہا ہے، جو ملک کے لیے اچھی علامت ہے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا کہنا تھا کہ حکومت کسی کی بھی ہو، حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بلکہ حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے جینے کا حق دے۔ اسی طرح عوام کو چاہیے کہ جس پارٹی کی بھی حکومت مرکز میں برسر اقتدار آئے، اس کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے، تاکہ باہمی تعاون کے ساتھ عوام آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں اور ملک بھی خوشحالی کی طرف گامزن رہے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک اور بیان میں کہا ہے کہ آج مسلمانوں کو محدود کیا جا رہا ہے اور ہم پر یکساں سول کوڈ UCC تھوپا جا رہا ہے۔ مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ آپ اس پارٹی کو ووٹ دیں جو اقلیتوں کو ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دے۔ ووٹ اس کو دے جو کہتا ہے کہ ہم مذہبی آزادی دیں گے۔ آج ملک کے مسلمانوں کو محدود کیا جا رہا ہے، ان کے حقوق محفوظ نہیں ہیں۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب کے مطابق ہم پر قدغن لگائی جا رہی ہے، ووٹوں کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ کچھ پارٹیوں نے کہا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آئیں تو اقلیتوں کو نہیں تنگ کریں گے، اس لیے ایسی پارٹیوں کی حمایت کی جائے۔ مولانا ارشد مدنی نے دعویٰ کیا کہ UCC کو مسلمانوں پر مسلط کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، مسلمان سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ یہاں سے کوئی فتویٰ جاری نہیں ہوتا، فتویٰ دینا ہمارا کام نہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کس کو ووٹ دیں، سیکولرزم کو ضرور ووٹ دیں۔ واضح رہے کہ لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے گزشتہ کل 102 سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی ہے۔